صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں پر، اور کفار کی چکیوں کے پاٹ تلے جرم عشق خدا و رسول میں گرفتار شخص لیٹا ہوا تھا، جس کی پشت جل رہی تھی، لیکن عرب کا صحرا اس کے آہد کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور لات و عزا اس کے عزم و استقلال پر حیران تھے۔ وہ شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلال بن رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد حبشہ کے قیدیوں میں سے تھے، اور والدہ کا نام حمامہ تھا، جو کہ بنی جمح کی کنیز تھیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر یا عبد الکریم تھی۔ آپ کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ دراز قد، سیاہ فام، کمر خمیدہ تھے۔ رخساروں پر نرم بال، جبکہ سر کے بال گھنے تھے۔ مکہ میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اعلان قبول اسلام پر مشرکین نے آپ کو المناک اذیتیں دیں۔ روایت ہے کہ امیہ دوپہر کی شدید گرمی میں آپ کو پشت کے بل زمین پر لٹا دیتا اور اوپر وزن رکھوا کر کہتا کہ تم لات و عزا کو معبود مانو اور محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ تم کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب برداشت کرتے اور ہر ظلم کے جواب میں آہد کہہ کر توحید خداوندی کا اقرار کرتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال پر یہ مظالم دیکھے تو صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو بلال کو خرید لے؟ اس پر ابو بکر نے بلال کو خریدا اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوقیت دی اور پھر اسی پر مامور رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں مواخات کا رشتہ قائم کیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت ابو ربیعہ خشعمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ ہجرت مدینہ کے اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ دیگر صحابہ کی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس جنگ میں شرکت کی، اور اسی جنگ میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ہی آذان شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تا حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں مؤذن رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لکنت زبان کا شکار تھے اور لفظ شین کو سین پڑھتے تھے۔ گلدستہ آذان پر پہنچ کر جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ اصحاب کی شورا کمیٹی بیٹھ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالے غلام کو مؤذن بنا دیا، جبکہ عرب میں کئی خوش لہن موجود ہیں اور اسے تو شین بھی ٹھیک طرح سے کہنا نہیں آتا۔ لہٰذا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دینے پہنچے تو ان اصحاب نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے سے روک دیا
اور کسی دوسرے شخص نے اذان دی، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نہ ہی طلوع آفتاب ہوا۔ لوگ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے اور کہا، سرکار باہر آئیے، اذان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو نہیں سنی۔ تو ان لوگوں نے کہا، کسی اور صحابی نے اذان دی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان تو بلال ہی دے گا۔ ادھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے اور کچھ ہی دیر بعد آفتاب طلوع ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی جانب دیکھ کر فرمایا، ہمارے کالے کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دو۔ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان مکہ کے قرب و جوار میں گونجی تو شہر کا ہر بت جہاں کہیں تھا منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر جب قافلہ میدان غدیر کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قافلہ روکنے کا حکم دیا اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام حکم لائے ہیں کہ حیا علی خیر العمل کے کلمات کا اضافہ کر کے اذان دو۔ مدینہ پہنچنے کے بعد عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہی اذان مدینہ میں دیا کرتے تھے۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے سے روک دیا گیا اور انہیں اذان میں تخفیف کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کردہ اذان نہیں بدلوں گا۔ اس کے ساتھ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ابو بکر کی بیعت کریں، تو بلال نے جواب دیا، میں کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ ان کے چچا زاد بھائی علی علیہ السلام کی بیعت یوم غدیر تا قیامت ہماری گردنوں پر قائم ہے۔ ہم ان کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس پر انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام کی جانب ہجرت فرما گئے۔ ایک مرتبہ عالم خواب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ہم سے بھی ناراض ہو گئے؟ کیا میری زیارت نہ کرو گے؟ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر خوب روئے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا علم ہوا تو حسنین علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی چوکھٹ پر سر رکھا اور کہا، بی بی معاف کر دیجئے، بچے بہت یاد آئے۔ تب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے بلال بابا کے دور والی اذان سنا دو۔ بلال کی اذان پر پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ اس سے کب مدینہ میں اتنا گریہ نہ ہوا تھا، حتیٰ کہ اذان نامکمل رہ گئی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ میں وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی اور ان کی زندگی کی آخری اذان تھی، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر شام چلے گئے، بقیہ زندگی وہیں گزاری۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں 18 یا 19 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار باب الصغیر دمشق میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے غلام ہونے کے باوجود انتہائی محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پہلے جو مومنین حبشہ کی شفاعت کریں گے وہ بلال ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا ترک کر دو اور سمجھ لو صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ آج بھی کعبہ کے شمال مشرقی جانب ایک قداور پہاڑ پر نظر آنے والی مسجد سر اٹھائے اسی مؤذن کی دلسوز صداؤں کی منتظر ہے، جس کی آواز فضائے مکہ و مدینہ میں گونجتے ہی ہر مرد و زن کو آپ دیدہ کر دیتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو آج بھی ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت ہے۔ گویا مشرق بعید سے مغرب اقصی تک کے مازن لکنت آمیز زبان سے کلمہ توحید اور شہادت رسالت سننے کو ترس رہے ہیں، لیکن باغ توحید میں چہکنے والا وہ بلبل خوش الحان اب کہاں مل سکتا ہے۔ سلام ہو شیدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو موزن اسلام پر، سلام ہو ولایت علی علیہ السلام پہ کاربند رہنے والے صحابی پر، سلام ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔